سچویشن یہ ہے کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق بجلی کٹی ہوئی ہے ان کے گھر وہ سیل کی پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً، اور کھانا ان کو نہیں دیا جا رہا. ان کے ساتھ ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے. انہیں کوئی باہر نہیں آئے، کوئی واک، کوئی ایکسرسائز، کوئی چیز نہیں ہے. ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو آپ کے یہ جو خدشات ہیں عمران خان صاحب کی بجلی کاٹی ہے، خدا نہ خواستہ ان کی زندگی ختم کرنا، ان کو قتل کرنا جی، یا ان کا کوئی خفیہ ان کے خلاف کارروائیاں کر کے ان کو اگلے جہان پہنچانا. اگر ان کا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ان کو خراب کر سکتے ہیں، ان کی جان پر حملہ کر سکتے ہیں، پاکستان کے لوگ ان کی ٹکا بوٹی کر دیں گے. none of them will be saved by anyone. کیا تماشا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ جج، وہ وکیل، وہ مطلب ہے مخالف، اور یہ جو چوری اور ڈاکہ کر کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے چھوڑنا ہے؟ یار کوئی بس کرو، گیو اٹ اے بریک. اور تم تو وہ پی ٹی ایم کو نہیں روک سکے، ان کے بندوں پر آپ نے فائرنگ کر کے ان کے شہید کیے، تو جا کے علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی ان کے پاؤں پکڑنے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام عائشہ چودھری ہے اور میں سیاسی لوگ نیوز چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ARY سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق صدر ہائی کورٹ بار شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب شاہین وہ ہستی ہیں، وہ محترم شخصیت ہیں کہ جو ہائی کورٹ بار کے صدر بھی الیکٹ ہوئے وکیلوں کے ووٹوں سے، اور انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جدوجہد کرتے ہیں، قربانی پر یقین رکھتے ہیں، انسانیت کی خدمت اور انصاف اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جان کو انہوں نے ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں بہت بری طرح ان کو ملوث کیا گیا دہشت گردی کے مقدموں میں اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی. ہی از ود اسٹینڈنگ آل کائنڈ آف پروسیکیوشن وکٹمائزیشن، اور ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھی شعیب شاہین جو ہے وہ بھی پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھ رہے. اور کہا اللہ پر بھروسہ ہے، خان بھی باہر آئے گا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بھی واپس ہوگا، اور شعیب شاہین کا جو چوری کیا گیا مینڈیٹ حلقہ 47، بھائی وہ خان صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دے. ہائی کورٹ نے بھی آج معاف کرنا، اور میں کی کہاں لفظ تے آ رہے تھی غلط ہی، لیکن انہوں نے بھی بہت زیادتی کی ہے. تو اب آپ کو واقعی ڈی چوک کا رخ کرنا پڑے گا، یا آپ کے محترم علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی، جن کا رائٹ ہے ٹو وزٹ اینی جیل اینی ٹائم اینی پرزنر، جو مجھے پتہ ہے، تو ان کا نہیں کام کہ وہ بھائی کل آئیں اور ساتھ خان صاحب کی ہمشیرہ کو بھی، آپ کو بھی، اور 2 وکیلوں کو بھی لے جائیں اور ملاقات ہو جائے، تاکہ جب کہ یہ بڑی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس وقت اسلام آباد میں دوبارہ مارا ماری کا ماحول نہ بنے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں جو صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم نے تو یہاں تک آفر کر دی کہ آپ وکیلوں کو نہیں ملنے دے رہے، آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دے رہے، آپ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے، فیملی ساری کی ساری جیل میں ڈال دی. صرف ایک بہن باہر ہے. ہم نے کہا ایک ڈاکٹر اور ایک بہن ان کو ملنے دیں، کسی اور کو نہ ملنے دیں. ایٹ لیسٹ ان کی زندگی کے بارے میں جو ہماری تشویش ہے وہ کم سے کم ہمیں ایک کنفرمیشن ہو جائے. آج سچویشن یہ ہے کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق بجلی کٹی ہوئی ہے ان کے گھر وہ سیل کی پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً، اور کھانا ان کو نہیں دیا جا رہا. ان کے ساتھ ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے. انہیں کوئی باہر نہیں آئے، کوئی واک، کوئی ایکسرسائز، کوئی چیز نہیں ہے. ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش ہے. فار آل پریکٹیکل پرپزز عدالت کے حکم کی توہین ہو رہی ہے. عدالت نے واضح طور پر لکھ کے دیا ہے کہ ہفتے میں جو 2 ملاقاتیں ہم کیا کرتے تھے، فیملی کی ملاقاتیں تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقاتیں تھی، وہ تو 2 مہینے سے بند ہوئی ہیں. لیکن جو وکیلوں کی ملاقاتیں تھیں وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہیں. اب 2 ہفتے سے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور جب کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی انتظار پر ہوتا رہے، جو فوکل پرسن ہے عمران خان کے جیل کے حوالے سے، وہاں جیل سپرنٹینڈنٹ سے ملاقاتوں کا جو سارا شیڈول ہے وہ طے کراتے ہیں. کنٹیمپٹ اگلے دن صبح لگی ہوئی تھی اور رات کو شام کو ان کو اٹھا لیا گیا، اور ابھی تک 5 دن ہو گئے ہیں وہ مسنگ ہے. کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے.
اگر اس کو بنانا ریپبلک آپ نے بنا دیا ہے، اس ملک کو آپ نے اس طرح بے آئین اور لاقانونیت کا حوالے کر دیا ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشن باقی ہے کہ ہم یہاں آئیں؟ بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب جاتے ہیں اور ان کو الاؤ کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا پرپس تو سب ہو جائے گا، بٹ ایٹ لیسٹ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ وفاقی حکومت ہے یا پنجاب کی صوبائی حکومت ہے، تو یہ تو سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے پاس سوائے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں۔ شعیب شاہین صاحب، بات یہ ہے، آپ بھی موجود ہیں، عائشہ چودھری بھی موجود ہیں، میں خود بھی حاضر ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو آپ کے یہ جو خدشات ہیں، عمران خان صاحب کی بجلی کاٹی ہے، ان کو کھانا نہیں دے رہے، تو یہ مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو توڑنا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہے، نمبر 2 ان کا حوصلہ پست کرنا، اور ان کو خدا نہ خواستہ ان کی زندگی ختم کرنا، ان کو قتل کرنا، جی، یا ان کا کوئی خفیہ ان کے خلاف کارروائیاں کر کے ان کو اگلے جہان پہنچانا، اور پاکستان کی قوم کو، جس کی 90% قوم جو ہے وہ پاکستان کی، وہ عمران خان کو لیڈر مانتی ہے، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ان کو خراب کر سکتے ہیں، ان کی جان پر حملہ کر سکتے ہیں، یا پہلے جان لینے کی کوشش کی تھی، انہوں نے گولیاں چلائی تھی اتنی، اور اگر اب کوئی حرکت کی تو پاکستان کے لوگ ان کی چکا بوٹی کر دیں گے. none of them will be saved by anyone. کیا تماشا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ جج، وہ وکیل، وہ مطلب ہے مخالف، اور یہ جو چوری اور ڈاکہ کر کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے چھوڑنا ہے؟ یار کوئی بس کرو، گیو اٹ اے بریک. اور تم تو وہ پی ٹی ایم کو نہیں روک سکے، ان کے بندوں پر آپ نے فائرنگ کر کے ان کے شہید کیے، تو جا کے علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی ان کے پاؤں پکڑنے پڑے. تو اب کیا انہوں نے موت کی پیری ہے. وائی ڈو ناٹ دے ریکگنائز دس فیکٹ کہ عمران خان از دی موسٹ پاپولر اینڈ پاورفل لیڈر آف پاکستان. وائی آر دے یہ مذاق بنا کے سمجھتے ہیں یہ کین دے ڈو گیٹ اوے ود اٹ؟ واٹ ڈو یو تھنک خان صاحب؟ شعیب شاہین. دیکھیں جج صاحب، آپ نے بڑا مختصر ترین الفاظ میں پورا احاطہ کر دیا آج پاکستانی قوم کی خواہشات، ان کی توقعات یا ان کی فیلنگز کیا ہیں، وہ یہی ہے جو آپ نے واضح کر دی. بالکل آپ نے درست کہا، پی ٹی ایم کے لوگ شہید کرنے کی کوشش کی. کریڈٹ گوز ٹو علی امین گنڈاپور، جس نے ٹرو لیڈر کے طور پر ایک رول ادا کیا اور ان سب کو بٹھا کر کے وہاں امن قائم کیا. اس کا مطلب ہے ان کی خواہش تھی کہ وہاں آگ لگے، لیکن اس نے اس آگ کو بجھایا نہ صرف، بلکہ وہاں امن لے کر آئے. اور یہ لوگ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. مجھے بتائیں، وفاق کی علامت ایک شخص ہے، وہ عمران خان. آنیسٹ ٹرو لیڈر ہے وہ عمران خان، حقیقی حکمران ہے. وہ ان کی طرح ڈیلر نہیں ہے، ڈیلے کر کے بھاگ جائے، ڈیلے کر کے آ جائے. وہ لیڈر ہے. اس نے اس ملک اور قوم کے لوگوں کو ایک نظریہ دیا ہے، ان کو ایک قوم بنایا ہے. ورنہ آج اس کی بھی پوری دنیا میں پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو 16 سال کی عمر سے ہیرو تھا، پوری دنیا میں ہیرو کے طور پر اس نے پاکستان کرکٹ کا بھی جو حال کیتا ہے انہوں نے بھی دیکھ لو. ان کٹ پتلیوں کی جو صورتحال ہے، انہوں نے تو جو کچھ کیا ہے اس ملک کو لوٹا ہے. جو کچھ ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں اس کا تو کوئی مطلب ہے کہ کوئی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا. اب یہ واحد ایک فورم رہ گیا ہے انصاف کا نظام، اس کے اوپر اب حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسی کینگرو کورٹس بنا دیں جہاں ہم اپنی مرضی کے ججز کو وہاں بٹھا دیں، اور جب دل کرے وہاں جا کر کے ہم اپنے مقدمے لے جائیں اور ایک کٹ پتلی نظام مسلط ہو جائے، اور یہاں صرف مفادات کا تحفظ کیا جائے اوپر کے چند لوگوں کا، اور ان کے ساتھ مل کے کھایا جائے اور اس ملک کو لوٹا جائے اور اس کے ذریعے یہاں اقتدار کے مزے لوٹے جائے. دیٹ از دیئر اون پرپس، اونلی پرپس. لیکن الحمدللہ قوم کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے بدماشی اور بےمانی کرنے کی کوشش کی تو آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی لوگ نکلے نا جی. اسی ڈی چوک کے اوپر ایسا سامان تھا، ان لوگوں نے ایسے تیار کر رکھی تھی کہ جیسے جناب یہاں تو جنگ کی ایسی حالت ہو. خندقیں کھود دی، پورا موٹر وے بند کر دیا، پاکستان پورا بند کر دیا، نیٹ بند کر دیا اور موبائل سروس بند کر دی. یہ چیزیں کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی پیسفل پروٹیسٹ کے راستے میں یہ رکاوٹیں بنی ہیں.
اور الحمدللہ لوگ نکلے ہیں, انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے اور عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے. تو اب جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں, ایک بات طے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کو اللہ نے زندگی پہلے بھی رکھی تھی, آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرے گا, لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ وقت ہے کہ آج بھی وہ سدھر جائیں, اپنے ہوش کے ناخن لیں, اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں. جی سر, اب میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف جو ہے حکومت جو ہے انٹرنیشنل اجلاس بلا رہی ہے, پوری دنیا کو اکٹھا کر رہی ہے اور بہت خوش اور جو ہے ناچنا شروع کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا کے تعلقات جو ہے بہتر ہو رہے ہیں اور برف پگھل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ایک انٹرنیشنل میچ بھی ہو رہے ہیں اور تیسری طرف جو ہے وہ اپنے ہی ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر کے جو جگ ہنسائی کروا رہی ہے پوری دنیا میں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ زیب دیتا ہے ایک حکومت کو کہ وہ سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے تماشا بنائے رکھے؟ جس طرح انہوں نے فراڈ کر رکھا ہے, الیکشن فراڈ انہوں نے کیا ہے, تو کل مقبوضہ کشمیر میں جب یہ بات کریں گے نا تو وہ لوگ ان کے اپنے کردار اور کرتوت سامنے لا کے رکھ دیں کہ تم اپنے ملک میں کیا کر رہے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں الیکشن فراڈ ہے, تو یہاں الیکشن کیسے ہوئے؟ وہ کہیں گے آپ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی. وہ کہیں گے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں مارتے ہیں, وہ کہیں گے کہ آپ اپنے ملک میں یہ چیزیں نہیں آپ کام کر رہے. دیکھیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا, ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اٹ از انفارچونیٹ, ان کو نہیں کرنا چاہیے, وہ سوچنا چاہیے. تو آپ لوگ بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے 15 کو وہاں ڈی چوک میں احتجاج رکھ کے؟ دیکھیں ہم تو یہ اس لیے احتجاج رکھ رہے ہیں, ہم نے تو کنڈیشنل احتجاج رکھا ہے. کرا دیں کل ملاقات, ہم نہیں کریں گے ڈی چوک کو 15 تاریخ کو, پرسوں کرا دیں. ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے تو کنڈیشنل کیا ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش ہے. جو ان کے اقدامات ہیں اس سے تشویش بڑھ رہی ہے. جی جو ان کی حرکتیں ہیں, دیکھیں جو وکیل عدالت میں کنٹمپٹ پٹیشن لگا کے بیٹھا ہے اسی دن اس کو اغوا کر دیا جاتا ہے. وہ 5 دن سے مسنگ پرسن میں ہے. جو انفارمیشن ہمیں آئی ہے, ہم نے کہا ڈاکٹر کو ان کے بہن کو ملنے دے, نہیں ملنے دیا جا رہا. 2 ہفتے سے کوئی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, کوئی خیر خبر نہیں ہے. دیکھیں جیل مینول ہے, سپریم ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں, کوئی قانون قاعدہ ہے, کوئی طریقہ کار ہے. تو ان لوگوں نے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں سوائے اس بات کی کام احتجاج کریں. لیکن سر یہاں پر تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تو وہاں پہ بہت آرام سے رہ رہے ہیں, ان کو تو بہت شاہی انداز میں رہ رہے ہیں, یہ عوام اور ان کو بے چینی بس پیدا کی ہوئی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے جس طرح کی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں. جی ایسے مجھے بتائیں جب ویڈیوز سامنے آئیں, آڈیوز سامنے آئیں, سب کو پتا چل گیا کہ وہ کس طرح کی کیفیت میں رہ رہے ہیں. 7x8 کا کمرہ ہے, چھوٹا سا ڈیتھ سیل ہے جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. اوپن واش روم ہے, سب نے دیکھا. جو سپریم کورٹ نے انہوں نے تصویریں خود جاری کی اور شائع کی, کوئی ایسی نہیں ہے, وہ بھی سب کو پتا چل گیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تشویش یا ہمارے خدشات اللہ کرے غلط ثابت ہوں تو آپ ملنے دینا, آپ ملاقاتوں پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ ان خدشات کو تقویت پہنچتی ہے کیونکہ ماضی میں بھی یہ حرکتیں کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے اوپر حملہ ہوا, اور حملہ آور 1 نہیں 3 تھے. وہ تو اللہ نے بچا لیا, زندگی رکھی تھی, اللہ نے بچا لیا. ان لوگوں نے تو اپنی کارروائی پوری کی تھی. پھر آپ دیکھیں ہیلی کاپٹر وہ کام کرنا چھوڑ دیا ایک دم. اچھا اس کے علاوہ جو یہاں 25 مارچ کو آئے تھے 2023 کو, اور یہاں جو کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ نے زندگی رکھی تھی, وہ بچ گئے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ پریزن میں ہے, انڈر کسٹڈی ہے, وہاں جیل مینول ہے, کوئی قانون ہے, کوئی قاعدہ ہے, کوئی ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں. ان کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. ان کے لیے نہ قانون کی اہمیت ہے, نہ عدالتوں کے فیصلوں کی اہمیت ہے, نہ جیل کے رولز کی اہمیت ہے. وہ سارے کے سارے کٹپتلی بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس انداز سے شاہی حکمران بن کے جس انداز سے یہ حکم نامے جاری کر رہے ہیں, یہ تو جمہوریت کو تو انہوں نے پاؤں تلے رون ڈالا. آئین اور قانون ان کی نظر میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے, اور اسی طرح انصاف تو ان کے لیے کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. جو تھوڑا بہت سپریم کورٹ سے ہمیں ایک توقع ہے کہ قاضی بھائی صاحب کے جانے کے بعد شاید انصاف کے راستے کھلے, اب اس کو بھی بند کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. یہ ان کا ٹوٹل کام ہے. شعیب شاہین صاحب یہ فرمائیں کہ ایک شخصیت جو انتہائی ناپسندیدہ ہو چکی ہے
اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بھی نہیں لیں گے، کہ وہ اب ان کا خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے؟ نمبر 2، یہ سپریم کورٹ کو کیوں تقسیم کر کے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آئینی عدالت اور غیر آئینی، وہ کام سارے تمہارے غیر آئینی ہے۔ آج جو کراچی میں ہوا ہے الیکشن، وہ گنتی کرنی تھی، وہ انہوں نے بکسے ہی جلا دیے ہیں۔ یار واٹ از گوئنگ آن؟ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے حلوے مانڈے کے لیے، اپنی چوری اور ڈاکے پر قابو کے لیے یہ اکٹھے ہو کے اس ملک کے اداروں پر حملہ آور ہیں۔ تو یہ رک جائے گا کہ نہیں؟ اور ابھی تک آپ کا احتجاج اتنا مؤثر نہیں ہوا کہ عمران خان باعزت طور پر بری ہو جائے اور واپس بنی گالا یا زمان پاک یا پشاور یا میاں والی پہنچے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخصیت کے بارے میں آپ نے بات کی ہے نا، اس کے بارے میں آپ یوں قرآن مجید میں ہے نا، وہ تو عز و منتشا ہو تو دل و منتشا، آپ نے آج بھی پہلے بھی ریپیٹ کیا۔ جی 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 آج بھی دیکھیں ایک شخص جو الحمدللہ سب سے زیادہ باعزت وہ ہے عمران خان، زیادہ باعزت ہونا چاہیے، آج کوئی عزت نہیں کر رہا۔ یہ وہ کردار ہوتا ہے، وہ کنڈکٹ ہوتا ہے۔ تاریخ بہت یزید تھا، حسین جب تک زندگی ہے، جب تک تا قیامت وہ حسینیت پہ بلیو کرنے والے لوگوں نے اپنی لیکن اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کردار کیا وہ بھی زندہ رہے گا، وہ سیاہ تاریخ ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اور جس نے قوم بنائی، قوم کے لیے خدمت کی، قوم کے لیے قربانیاں دی، ان کے نام بھی تاریخ میں حروف میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بہتری ہوگی۔ دوسرا آپ نے کہا جی ہمارے احتجاج کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں ہمارے احتجاج کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ان کٹ پتلیوں کو پوری قوم ان سے نفرت کر رہی ہے، تو وہ ہماری ایفرٹس، جدوجہد اور جہاد کے نتیجے میں ہے۔ جو ہمارے لوگوں نے مارے کھائیں، جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے، ان کے گھر توڑے گئے، ان کے کاروبار توڑے گئے، ان کے فیملیز کو اغوا کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جیلوں میں گیا، میری کروڑوں روپے کی پریکٹس میں نے ختم کی ہوئی ہے انصاف کی بہتری کی خاطر، جب ہم قربان دے رہے، اور اسی قربانیوں کا، ان محنتوں اور اس احتجاج کا صلہ ہے کہ آج 218 مقدمات میں سبھی میں ضمانت ہو گئی ہیں یا وہ ختم ہو گئے ہیں، اور یا اب صرف ایک کیس باقی رہ گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی یہ کل بھی نامراد ٹھہرے تھے، آج بھی ٹھہریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آئینی ترانی ہے، اب جس کو کہتے ہیں نا، بہت حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاصی حد تک ماڈریٹ ہو گئی ہے، لیکن ہم ابھی تک خطرہ موجود ہے۔ اور ابھی تک دیکھیں سے کم عرصہ رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا انہوں نے، نہ ہی ریٹائرمنٹ کا قاضی فائزہ کا، اور نہ ہی نئے آنے والے چیف جسٹس کا، جبکہ پچھلے سال انہوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا۔ لیکن ہم اپنی پوری کوشش میں لگے ہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو پائے، اور تاکہ ملک میں انصاف کا نظام درست سمت میں آگے چلے۔ جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب آپ کا بھی۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم جان سکیں ہمارا یہ پروگرام کیسا لگتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔